بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قوم سمود کے واقعے کا ذکر کریں گے۔ قوم سمود عرب کے رہنے والے تھے۔ مدینہ اور شام کے درمیان ان کا وطن تھا۔ یہ قوم نہایت خوشحال تھی، مگر یہ بد نصیب، بت پرست اور بدکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید اور احکام خداوندی کی دعوت دی تو انہوں نے امتحاناً ایک خاص معجزے کا سوال کیا۔ اب کیا معجزہ انہوں نے سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام ان کو ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال دیں گے تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی، اور اس معجزے کے ظاہر ہونے پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر پر قائم رہے۔ پھر اس اونٹنی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ وہ اونٹنی نہایت ہیبت ناک تھی، لوگوں کے جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ اب دیکھیں، جس جگہ پہ قوم سمود رہتی تھی نا، وہاں پہ ایک کنواں تھا، اور اس کنویں میں نا اب جو وہاں کے سارے جانور تھے وہاں سے پانی پیتے تھے۔ اب جس دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی نا اس کنویں سے، تو اس کنویں کا پانی جو تھا نا وہ ختم ہو جاتا تھا، اور باقی جو جانور تھے نا وہ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ تو پھر نا فیصلہ کیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک دن جو ہے وہ تمام جانور جو مویشی وغیرہ ہیں وہ پی لیں گے پانی، اور ایک دن یہ اونٹنی پی لے گی پانی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پانی پینے کا دن مقرر ہوا، اور ایک دن اس کا اور ایک دن باقی تمام جانوروں کے لیے دن مقرر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا ہوا ہے، اور اس کی نرم زمینوں میں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں پتھروں میں سے گھر تراشتے ہو۔ جو قوم سمود تھی نا، یہ اصل میں بہت مالدار خوشحال قوم تھی۔ گرمیوں میں وہ رہنے کے لیے نرم زمینوں میں گھر بناتے تھے، اور جھاڑوں میں مطلب سردیوں میں وہ پہاڑوں میں پتھر کے گھر تراشتے تھے۔ بس تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور شکر کرو۔ اب قوم سمود میں جو لوگ متکبر تھے، بہت تکبر والے تھے، وہ بولے کہ ہم ان تمام چیزوں کے جن پر تم ایمان اور اختیار رکھتے ہو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ ہم نہ تو آپ کی نبوت و رسالت کو مانتے ہیں اور ناکا کے معجزے کو، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ ناکا کو مارنے سے کوئی عذاب آئے گا۔ ناکا اصل میں نا عربی میں اونٹنی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے جیسا کہ اپنی قوم کو کہا تھا کہ آپ نے اس اونٹنی کو، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اگر آپ اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ گے تو آپ کو عذاب نازل ہوگا۔ اب قوم سمود نے نا آپس میں صلاح مشورہ کیا، اور انہوں نے فائنلی کیا کیا کہ ان میں سے نا ایک شخص تھا جس کا نام تھا قداد بن سلف۔ اس شخص نے نا اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اور اونٹنی کے بچے نے جب یہ حال دیکھا تو بھاگ کر نا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جس پتھر میں سے صالح علیہ السلام کا ناکا نکلا تھا، مطلب اونٹنی جس پتھر میں سے نکلی تھی نا، اس پہاڑ کا منہ کھل گیا، کشادہ ہو گیا، اور بچہ اس کے اندر جا گھسا اور غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو سخت غصے میں آئے، اور اپنی قوم سے مخاطب ہوئے کہ اب 3 دن تک جو چاہو کر لو، چوتھے دن اب تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزر گئے، 3 دن اور 2 راتیں جب گزری تو عذاب نہ آیا، تو قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ ان کا ارادہ کرنا تھا کہ اسی رات ان پر عذاب نازل ہوا، اور آسمان سے ایک چنگار آئی، یعنی خوفناک آواز آئی، جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور زمین کی طرف سے ایک سخت زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں سب مر گئے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمان مکہ معظمہ میں آ کر مقیم ہوئے، اور وہیں حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قوم سمود پر 2 عذاب آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 کون کون سے عذاب ہیں؟ ایک چنگار یعنی خوفناک آواز آئی ہے جن سے کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے ہیں، آسمان سے آئی تھی یہ چنگار خوفناک آواز جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ اور دوسرا عذاب کون سا ہے کہ زمین کی طرف سے ایک سخت زلزلہ آیا تھا،
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر عذاب تھا اور جس کی وجہ سے وہ سب لوگ مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس قوم سمود کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ قوم سمود کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق کو ماننے کے لیے بیجا شرائط رکھنا غلط ہے، جیسا کہ قوم سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا اور پھر اس کی حفاظت نہ کر سکے اور عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ یہ سبق بھی ملا کہ حق کو ماننے میں کیا، کیوں، کیسے، اس طرح کے سوالات ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ آج کل بحث برائے بحث عام ہو چکی ہے۔ جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ سوالات، دلائل، مطالبات پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا تو مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا ہم کیوں تبدیل کریں، انہوں نے کسی قسم کا سوال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے کن کہا اور اپنا نماز، وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا تو تمام صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ٹرن ہو گئے، مڑ گئے، اور آج تک مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ قوم سمود کا واقعہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ جزاک اللہ۔